नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे और आपके प्यारों को अपनी अमान में रखे, आमीन। आज तफसीर सीरीज़ का हमारा लेसन नंबर 53 है, जो इंशाअल्लाह आयत नंबर 180 से स्टार्ट होगा। पिछले लेसन में हमने क़िसास और दियत के बारे में कुछ अहकामात पढ़े और आज के लेसन में इंशाअल्लाह हम वसीयत और विरासत की आयत जो यहाँ पर आई हैं उनको ज़रा तफसीर से देखेंगे। आज की वीडियो भी शायद पहले से थोड़ी सी लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूँगी कि इसको कंक्लूड करके मुख्तसर कर दूँ, मगर टॉपिक्स इस तरह के हैं कि जितनी ज़्यादा इन पर बहस की जाए उतनी ही कम है और जितना ज़्यादा इनको वाज़ेह किया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये मसाइल जो हैं ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल हैं। अपने लेसन की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते चलें कि हमने आज से तकरीबन 2 से ढाई मंथ्स पहले एक तफसीर सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका आज लेसन नंबर 53 है। डेली 10 से 12 मिनट की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद और डॉक्टर फ़रहत हाशमी दोनों की तफसीर को कंबाइन करके एक मुख्तसर और बेसिक सी तफसीर की जाती है। मैं हर वीडियो के स्टार्ट में कहती हूँ कि हम इसे पढ़ें, इसे सीखें और इसके मुताबिक अपने मामलात को तय करें। अपने तमाम मसाइल का हल हम कुरान मजीद से तलाश करें, तो ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब आप इसे समझते होंगे। अब देखें, हम अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं दुनिया की डिग्रीज़ हासिल करने के लिए, मगर आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम कल मर जाएं तो हमारा रब हमसे सवाल करेगा कि ये ज़िंदगी मैंने तुझे दी, हत्ता कि जो सांसें तो उस ज़िंदगी में लेता रहा वो भी मेरी अता करता थी, जितनी नेमतें तेरे पास थी वो सब मैंने तुझे दी, और तूने मेरे पैगाम के लिए, मेरी किताब के लिए कितना वक्त निकाला, तो हम उसे क्या जवाब देंगे। तो अपनी बिज़ी रूटीन में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपने ईमान के लिए और अपनी आखिरत के लिए निकालें। याद रखिएगा कि हम अल्लाह के मोहताज हैं, वो हमारा मोहताज नहीं। हमें उसकी ज़रूरत है, हम उसके दर के सवाली हैं, उसे हमारी ज़रूरत नहीं। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा तफसील से पढ़ने वाला टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़। जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ पहुँचे और वह कुछ माल छोड़ रहा हो, तो तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि वालिदैन और रिश्तेदारों के हक़ में से इंसाफ के साथ वसीयत करना। इस आयत की तफसीर से पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि ये आयत विरासत वाली आयत से मनसूख कर दी गई है। जब सूरह अन-निसा में विरासत का पूरा कानून आ गया तो इस आयत को मनसूख कर दिया गया। ये उलमा की राय है। अभी कानून विरासत नाजिल नहीं हुआ था कि इस ज़मन में ये इब्तदाई इक़दाम उठाए गए। दौर जाहिलियत में विरासत की तकसीम इस तरह होती थी कि जैसे आज भी हिंदुओं में होती है, मरने वाले की सारी जायदाद का मालिक बड़ा बेटा बन जाता, इसकी बीवी, बेटियां, हत्ता के दूसरे बेटे भी विरासत से महरूम रहते थे। चनाचा विरासत के बारे में पहला हुक्म दिया गया कि मरने वाला वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के बारे में वसीयत कर जाए ताकि उनके हकूक़ में हक़ तलफ़ी ना हो। फिर जब सूरह अन-निसा में पूरा विरासत का कानून नाजिल कर दिया गया तो ये आयत फिर मनसूख शुमार होती है। अलबत्ता इसके एक जुज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा कि मरने वाला अपने माल में से 1/3 के बारे में वसीयत कर सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे वाज़ेह करती चलूँ कि 1/3 क्या होता है, क्योंकि शुरू से हम बच्चों को स्कूल्स में डाल देते हैं और स्कूल्स में ज़्यादातर जो बड़े स्कूल्स होते हैं ऑक्सफोर्ड और इंग्लिश मीडियम सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो हमारी जो मेजॉरिटी है वो उर्दू ज़बान की असलियत से और उसकी गहराइयों से वाकिफ़ नहीं है। तो इसलिए
میں کوشش کرتی ہوں کہ جو تھوڑے مشکل الفاظ ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو تھوڑے مشکل الفاظ آتے ہیں ان کو ذرا کھول کے بیان کر دوں۔ 1/3 ہوتا ہے کہ جیسے ایک بریڈ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس بریڈ کے 3 حصے کر دیں، ٹھیک ہے، اس بریڈ کے 3 حصے کر دیں اور پھر ایک حصے کو آپ سائڈ پہ کر دیں اور 2 حصوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب جو ایک حصہ ہوگا نا وہ 1/3 حصہ ہوگا، یعنی کہ 3 حصوں میں سے ایک حصہ، اور جو 2 ہوں گے وہ 2/3 حصے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال کے طور پر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ایک بریڈ کا حصہ ہے وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور جو 2 بریڈ کے حصے ہیں وہ آپ کے جو وارث ہیں، آپ کے جو اولاد ہے ان میں تقسیم ہوگا۔ اس ایک حصے سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو پہلے ہی آپ کی وراثت کا حقدار ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، تو ان کے یا آپ کا بھائی، تو ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ جو آپ کی جو جائیداد ہے، جو آپ کا جتنا بھی ترکہ ہے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ کا مال ہے، جو اس کا وارث نہیں ہوگا اس کے لیے وصیت ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کسی یتیم خانے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، یا آپ کسی اولڈ ہاؤس جو ہوتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، عیدی سینٹر وغیرہ، اس طرح کے جو غیر وصیت ہوتی ہے نا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سینٹرز ہی ہوں، بعض میں ایک مسئلہ یہاں یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ یاد رکھیے گا کہ لے پالک بچہ جسے آپ نے کسی سے لے کر پالا ہو، اس کے لیے وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1/3 مال کو آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، مگر اس کا آپ کی وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے جس کو کسی اور نے لے کر پالا ہے، اس کے اپنے ماں باپ نے اسے نہیں پالا، مگر جب وہ بڑا ہوا تو اس کے ماں باپ کی طرف سے اسے وراثت میں سے حصہ ملا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے آگے وراثت تقسیم کرنی ہے، اپنے مال کو تقسیم کرنا ہے، یہ تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے پھر جب دوبارہ آیات آئیں گی وہ سب اس کو مزید کھول کر بیان کر دیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، جب اس بچے نے اب آگے تقسیم کرنا ہے نا، تو اس کے جو والدین ہوں گے نا، وہ پھر جنہوں نے اسے لے کر پالا ہے، وہ پھر اس کی وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس کی وراثت کے حقدار صرف اس کے اپنے جو سگے بہن بھائی ہوں گے وہ ہوں گے، یا اس کے اپنے بچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے اپنے اس بوڑھے والدین جنہوں نے اسے ساری زندگی پال پوس کر بڑا کیا، کوئی کمی نہیں آنے دی، ساری زندگی پڑھایا لکھایا، تو وہ ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ اب سبحان اللہ، دین کی خوبصورتی دیکھیں کہ ہر طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام معاملات کو کور کیا، اور تمام مسائل کے جو حل ہیں وہ اسی قرآن میں موجود ہے اگر ہم اس کو کھول کر دیکھیں تو۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے، ان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے، یا فلاں رشتہ دار کو یا فلاں ادارے کو یہ مل جائے وصیت۔ جب سورہ النساء میں وراثت کا قانون نازل ہو گیا تو اب یہ حقاً علی المتقین والی جو حصہ ہے نا، یہ منسوخ ہے، اب واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے آپ پر کہ آپ وصیت کر کے ہی جائیں، لیکن اگر آپ کر کے جاتے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ وصیت کرنے والا ان کے گناہ سے بری ہے، اس نے تو وصیت کرنے والے نے تو بالکل ٹھیک وصیت کی تھی، اگر گواہوں نے بعد میں وصیت میں کوئی تحریف کر دی، کوئی تبدیلی کر دی، ورثاء تھے یا جو گواہ تھے، ان کو یہ بات نہیں برداشت کہ وہ اپنے باپ کے مال میں سے کسی اور کو حصہ دیں، حالانکہ ان کا اپنا حصہ ان کے باپ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو وہ اگر بعد میں اس وصیت کو بدل دیتے ہیں، اس وصیت کو جس کا وہ حق ہے اسے نہیں دیتے، تو اس کا وبال ان گواہوں پر، ان ورثاء پر آئے گا، یا اس شخص پر آئے گا جس نے یہ کام کیا، جس نے وصیت کی، مرنے والے پر اس کا گناہ نہیں آئے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جس کو یہ اندیشہ ہو، جس کو یہ شبہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی طرف داری کی ہے یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو اور دیانتداری کے ساتھ اس کا یہ ارادہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی، 1/3 حصے سے زیادہ وصیت کی ہے یا کسی وارث کے لیے وصیت کر دی ہے اور اس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، ورثاء کی حق تلفی ہو رہی ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، اس کو حق ہے۔ تو اس شخص کا کام ہے، وصیت لکھنے والے کا یا جو گواہ تھا اس وصیت کا، اس کا یہ کام ہے کہ وہ سارے ورثاء کو اکٹھا کرے اور ان سے باہم مشورہ کرے کہ دیکھیں آپ کے والد نے یہ وصیت کیا اور اس کی وجہ سے فلاں وارث کا یا آپ لوگوں کا یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو وہ پھر ورثاء کے ساتھ مشاورت کر کے اس وصیت کو مناسب کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اور جتنا حق ہے، جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے، اتنی وصیت کو سائڈ پہ کر کے جو حق تلفی ہو رہی تھی یا جو مزید تھا اس کو ورثاء میں پھر برابر کا تقسیم کر دیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا کہ اب اس میں تو تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ باہمی مشورے سے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو یہ آج کی ہماری تفسیر تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ شاید آپ کو باتیں اس میں مکس اپ لگ رہی ہوں گی، جب آگے پراپر وراثت کا قانون آئے گا تب آپ کو بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ اپنی طرف سے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، آپ وہاں مجھے فالو کر کے مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ جیسا کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ اسلامک چینلز کو اور اسلامک کنٹینٹس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں تاکہ اسلامک کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ رینک کریں، اور فحاشی کی ویڈیوز اور فحاشی کے جو چینل ہیں، فحاشی کے اڈے میں ان کو بولوں گی، وہ کم سے کم لوگوں تک پہنچ سکے، ان کی ریچ کم ہو اور اسلامک ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور دین اسلام دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے۔ تو اپنی بات کو مزید لمبا کیے بغیر لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔